بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی فیملی کا بیٹا باہر جائے، پڑھ کے آئے، یا کسی باہر کے ملک میں اچھا سفر کر کے آئے، یا کوئی اچیومنٹ کر کے آئے، یا کوئی اسپریچول فیلنگز لے کے، روحانی احساسات لے کے کہیں سے آئے، باہر کا سفر کر کے آئے، تو فیملی، ماں باپ اور بہن بھائی سارے مل کے بیٹھ کے اس کی روداد، اس کا حال احوال لیتے سنتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا جو کلچر ہے فیملیز کا، ویسٹرن کلچر میں یہ چیزیں ختم ہو گئیں، وہاں فیملی نہیں رہی ہے۔ ویسٹرن کلچر میں فیملی نہیں رہی ہے۔ سوسائٹیز جس طرح ویسٹرنائز ہو رہی ہیں اور سیکولرائز ہو رہی ہیں اور میٹیریلائز ہو رہی ہیں اور ڈی اسپریچولائز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، رفتہ رفتہ ایک عرصے کے بعد معلوم نہیں کس کس ملک میں یہ سٹرکچر بچیں گے اور کس ملک میں نہیں بچیں گے۔ ہم تو اس جدید دور میں، نئے زمانے میں، اسلام کی پرانی روحانی قدروں کو زندہ رکھنے اور زندہ کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ بات کو سمجھے ہیں بیٹے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے، صرف ایک جملے میں بتا دیں آپ لوگ کیا ہیں، آپ کی تحریک کیا ہے، آپ کی اسٹرگل کیا ہے، تو وہ ایک جملہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اس نئے مادی زمانے میں، نئے اور مادی دور میں پرانے دور کی روحانی قدروں کو زندہ رکھنے اور زندہ کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم یہ لوگ ہیں، بس یہ ارتباط ہے، یہ ہمارا خاصیت ہے کہ یہ ہم نے قدیم اور جدید کو اس طرح جوڑا ہوا ہے۔ جنگ لڑ رہے ہیں جدید زمانوں کے تقاضوں کے مطابق، چونکہ جدید زمانے میں ہے، تقاضے، ٹیکنالوجی، برتن، ظرف اور طور طریقے ماڈرن یوز کرتے ہیں جو اس زمانے کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور زندہ کرتے ہیں ان صدیوں کی روحانی قدروں کو جو بیت گئی ہیں، جو گزر گئی ہیں، جو اب کتابوں میں رہ گئی ہیں، جو اب کتابوں کے اوراق میں، اندر کتابوں کے رہ گئی ہیں اور وہ زمین پر نہیں رہی۔ ہم اس نئے دور کی نئی زمین پر کتابوں کے اوراق میں گم شدہ قدروں کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب آپ کو خلاصہ سمجھ میں آ گیا ایک ہی جملے میں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوائیں، طوفان، دریا کے رخ، سارا کچھ ہمارے اگینسٹ ہے۔ ہم جو ہر چیز کا جو رخ ہے اس کی اپوزٹ سائڈ سے لوگ ادھر بہے جا رہے ہیں، اس سمت، ہم ادھر سے ادھر ٹکرا رہے ہیں۔ تو سمتیں، زمانے کی جو بڑھنا ہے وہ اور سمت میں ہے۔ قدروں کی بات کر رہا ہوں، کیا؟ قدروں کی۔ تو قدریں سارے مل کے ڈیمولش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہم اس بہاؤ کی الٹی سمت ٹکرا کر ان کو ریوائیو کرنے میں لگے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا جس طرح فیملیز میں بیٹے بیٹیاں آتے ہیں اور سارے والدین بھائی بہن مل کے بیٹھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اس خوشی کو، ان احساسات کو، اور اس سے بھی وہ خوشی ایکچولی شیئر کرتے ہیں۔ اب شیئر کرنے کا معنی بھی بدل گیا ہے۔ خوشی اور غم کو شیئر کرنا، اس کا معنی چینج ہو گیا ہے۔ اب یہ معنی ہو گیا ہے، لغات بھی تبدیل ہو گئی ہیں، ڈکشنریز۔ اب معنی یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کرنا اور سننا، اس کا معنی ہے شیئر کرنا۔ بیٹھ کے، اکٹھے بیٹھ کے کوئی بات کرے، دوسرا سنے، اور وہ بات کرے، یہ سنے، تو آپس میں ایک دوسرے احساسات کو شیئر کرنے کا مطلب صرف زبان اور کان کا رشتہ رہ گیا ہے۔
شیئر کرنے کا معنی پہلے یہ نہیں تھا. میں تو غلطی تو کہہ نہیں سکتا نا، اللہ کا امر ہے، مگر یوں کہہ لیں کہ اتفاق ہے یا حادثہ ہے. وہ میں اگلے زمانوں کے معنی والا ایک آدمی اس زمانوں کے معنی کی دنیا میں پیدا ہو گیا. شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپس میں احساسات شیئر کریں تو دوسرا اتنا خوش ہو جتنا کہ وہ خود خوش ہو رہا ہے. اگر دلوں میں خوشی شیئر نہ ہو تو یہ شیئرنگ نہیں ہے. پھر ایک موریلٹی ہے، ایک رکھ رکھاؤ ہے. کیا وہ رکھ رکھاؤ بھی نہیں رہ گیا. ایک رکھ رکھاؤ ہے، بیٹھ لیا. ایک رسم ہے، رسم و رہے دنیا، بس اتنا ہے. اور شیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیات اور احساسات بھی شیئر ہوں. لہذا آپ اس مرکز سے متعلق لوگ، خواہ کسی کا تعلق سیکریٹریٹ کے انتظامی شعبے سے ہے، کسی کا تعلق تحریک منہاج القرآن کے تنظیماتی شعبے سے ہے، تنظیمی شعبے سے ہے، کسی کا تعلق یوتھ لیگ سے ہے، کسی کا ایم ایس ایم سے ہے، کسی کا ویمن لیگ سے ہے، کسی کا علماء کونسل سے ہے، کسی کا میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے، کسی کا مالیات کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے، کسی کا کسی شعبے کے ساتھ ہے، اور پھر کسی کا فیلڈ کے ساتھ ہے، کسی کا طباعت اور نشر و اشاعت کے ساتھ ہے. یہی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے اندر. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صدیوں پرانی دنیا کی جو قدریں تھیں وہ دنیا جاگ پڑے. وہ دنیا، صدیاں تو بیٹے بیت گئی ہیں بہت زیادہ. صدیاں تو 14-15-100 سال گزر گئے. مگر میں آپ کو اپنے من کی بات بتاتا ہوں. میں بھی بیٹے 24 گھنٹے گزارتا ہوں. صبح اٹھتا ہوں، رات کو بیڈ پہ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، پھر اٹھتا ہوں، معمولات ہوتے ہیں، مگر دن بھر رات دن میں ان زمانوں میں رہتا ہوں. یہ میں آپ کو ہمہ وقت کی کیفیت بتاتا ہوں کہ جنید بغدادی کے زمانہ میں رہتا ہوں، میں بایزید بستامی کے زمانے میں رہتا ہوں، ہر روز ہر رات. سری سقطی کے زمانے میں رہتا ہوں، ذوالنون مصری کے زمانے میں رہتا ہوں، حضور غوث پاک کے زمانے میں رہتا ہوں، امام غزالی کے زمانے میں رہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں رہتا ہوں، سفیان ثوری کے زمانے میں رہتا ہوں، امام حسن بصری. یعنی اپنی فیلنگز بتاتا ہوں کہ میں ایکچولی اسی زمانے میں رہتا ہوں. اس وجہ سے میرے سامنے قدریں وہی ہیں جو میں پڑھتا ہوں، جو دیکھتا ہوں، جو میں اپنے من میں فیل کرتا ہوں، وہی قدریں. بقایا جو کچھ ہے اس کو ناقدری سمجھتا ہوں. بقایا جو کچھ ہے وہ ناقدری ہے، اور قدریں وہی ہیں جو وہ دیکھتا ہوں. اب میں یہ تو امپوز نہیں کرتا، اور کبھی میں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا کہ جو میری فیلنگز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو منتقل ہو جائیں. یہ تو شاید ان نیچرل ہوگا. یہ تو جب اللہ پاک پہلے زمانوں میں اپنی انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا تھا، وہ بھی اپنے صحابہ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ وہی اسٹیٹ ان کو بھی منتقل ہو جائے. نہیں، مگر یہ کہ جتنا جتنا کوئی ریسیو کر سکتا ہے، چونکہ سارے ریسیپینٹس ہوتے ہیں نا، ریسیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں، جتنا جتنا کوئی ریسیو کر سکتا ہے، ڈائجسٹ اور ابزارب کر سکتا ہے، پھر اس کو فیلنگز میں کنورٹ کر سکتا ہے، اس کو پریکٹس میں لا سکتا ہے، اور جتنا جتنا اس میں ڈھل سکتا ہے اتنا ڈھلے. کوئی اتنا ڈھل جائے، کوئی اتنا ڈھل جائے، کوئی اتنا، کوئی اتنا، کوئی اتنا، جتنا چاہے، مگر کچھ نہ کچھ ڈھلے. چاندی ہو یا کوئی ایسی چاندی، اس میں سونا اگر آپ ملا دیں تو جتنا ملاتے جائیں تو کچھ نہ کچھ سنہری چمک آتی ہے، اور زیادہ کرتے جائیں اور کرتے جائیں. یہ جو اتنے کیرٹ سونا ہے، اور 24 کیرٹ ہے، 22 ہے، 20 کیرٹ ہے، 18 کیرٹ ہے، 16 کیرٹ. یہ کیرٹس کیا ہوتے ہیں؟ جتنی خالصیت ہوتی جاتی ہے اتنا کیرٹ کم ہوتا چلا جاتا ہے نا جی.
مطلب اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی. تو جتنا بھی ہو سکے اتنا اس کی چمک دمک من میں آئے. ایک تو یہ فیلنگز اس طرح کی آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کو فیلنگ ہو کہ ہم منہاج القرآن ایک فیملی ہے. اب اس کو یوں لیں جیسے ایک بھولا ہوا سبق ہے، پھر یاد دلا رہا ہوں. ایک فیملی ہے. ہر دوسرے شخص کا کنسرن ہر بندہ سمجھے کہ میرا کنسرن ہے. دوسرے کے غم میرا غم ہے. دوسرے کی خوشی میری خوشی ہے. کیفیات اور احساسات بھی شیئر ہوں. جب بیٹے کیفیات اور احساسات شیئر ہونے لگیں گے تو کوئی کسی کے احساسات کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے یعنی کلام سے، نہ اپنے عمل سے. دوسرے کے احساسات کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا کوئی، کیونکہ وہ فیل کرتا ہے کہ وہ میرا ہی احساس ہے. اس کو دکھ ہوگا تو مجھے دکھ ہوگا، اس کی عزت میری عزت. ایک تو بحیثیت فیملی اس چیز کو اڈاپٹ کریں، پریکٹس کریں. اب اس کے بہت سارے فوائد ہیں، تو میں اپنی یہ گفتگو ختم کرتے ہوئے صرف ایک فائدہ بتاتا ہوں، صرف ایک. بہت ساری برکات ہیں. ہوتا کیا ہے، ایک ماحول ہے، آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس سے پوچھیں کیوں ڈسٹرب ہے، وہ فیل کرتا ہے کہ وہ فلاں کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، فلاں کی وجہ سے. جب ڈسٹربنس ہوتی ہے تو وہ ڈسٹربنس کی روٹ کاز باہر ڈھونڈتا ہے، ارد گرد جس ماحول میں رہ رہا ہے. اب میں آپ کو اپنی اپروچ اور دنیا کی اپروچ کا فرق سمجھا رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کون درست ہے کون غلط ہے. کون درست ہے کون غلط ہے اللہ جانے، مگر میں اپنی اپروچ اور دوسری اپروچ میں فرق بتا رہا ہوں. میں چونکہ کسی اور زمانے میں رہتا ہوں تو میری اپروچ بھی ڈیفرنٹ ہوگی. نظر تو آپ کو اسی زمانے میں آتا ہوں مگر رہتا کسی اور زمانے میں ہوں. یہ بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہے. اپروچ یہ ہے کہ ہر شخص وہ اگر ڈسٹربنس فیل کرتا ہے، فرسٹریشن فیل کرتا ہے، پریشانی فیل کرتا ہے، عدم اطمینان فیل کرتا ہے، جو کچھ بھی جھنجھناہٹ ہوتی ہے، جو وہ اس کے اسباب ماحول میں دوسروں کے اندر تلاش کرتا ہے. میں نے دیکھا یہ ہے کہ دوسروں میں اسباب تلاش کرنے والا ساری زندگی ایفرٹ کرتا رہے، وہ کبھی فرسٹریشن دور نہیں کر سکتا. اس کی فرسٹریشن دور ہوگی ہی نہیں، ہونی ہی نہیں ہے. یہ پتھر پہ لکیر ہے، 2 + 2 4 کی طرح. میری دانش میں اس نے تشخیص ہی غلط رخ پہ کی ہے، وہ کبھی دور نہیں ہوگی. اب آپ پوچھیں کہ وہ پھر فرسٹریشن کی روٹ کاز کہاں سے تلاش کرے؟ اس کی روٹ کاز اس کے من میں ہے، اندر ہے، باہر کوئی نہیں. باہر بولیے بیٹے، کوئی نہیں. یوتھ لیگ ڈسٹرب ہو جائے گی، MSM ہو جائے گی، کبھی ویمن لیگ ہو جائے گی، کبھی کوئی اور آدمی تنظیمی، کوئی ساتھی، کوئی رفقا، کوئی ڈسٹرب ہو جائیں گے. دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے نا، شعبے کے ساتھ، افراد کے ساتھ. طبیعتیں مختلف، سب کے ماں باپ مختلف، سب کے رنگ روپ مختلف، سب کے جینز مختلف، سب کی پیدائش و پرورش مختلف، سب کی طبیعتیں مختلف. یہ تو ایک ہی ماں کے پیٹ سے جو بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں وہ مزاج طبیعت میں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ تو مختلف والدین سے اور مختلف خاندانوں سے، مختلف جینیاتی وراثتوں سے، جینیٹک لیگیسیز سے پیدا ہو کے آئے ہوئے ہیں. کوئی KPK سے جینز لے کے آیا ہے، کوئی لاہور سے جین لے کے آیا ہے، کوئی اکاڑا سے جین لے کے آیا ہے، کوئی جنگ سے جین لے کے آیا ہے، کوئی راولپنڈی سے جینز لے کے آیا ہے، کوئی میاں والی سے لے کے آیا ہے، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے. ہر ایک کے الگ خاندان، الگ اجداد، سلسلہ نسب، الگ جینز، الگ مزاج، گھر بار. صرف یہ ملک ایک ہے، تو چونکہ ڈیفرنٹ ہیں لہٰذا وہ انٹریکشن میں، ڈیلنگ میں
کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ ہیں وہی دوسرا بھی ہو. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ ہیں وہی دوسرا. تو آپ کو تو سکون تب ہوگا کہ آپ تو اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں نا. تو دوسرا بھی بالکل آپ کی طرح سوچے کرے تو آپ کو سکون ملے گا. تو جب آدمی دوسرے میں تلاش کرتا ہے ڈسٹربنس اور فرسٹریشن کی روٹ کاز، اس کا کبھی علاج نہیں ہوتا. اس کی بجائے من میں تلاش کریں. جب آپ اپنے من میں تلاش کریں گے اور اس کی اصلاح کریں گے، اپنے من کی اصلاح کریں گے، تو ہر دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کے لیے جو کمپیٹیبلٹی ہے، جو ایڈجسٹمنٹ ہے، جو اڈیپٹیشن ہے، جگہ بنانا، اسپیس کریٹ کرنا ہر دوسرے کے ساتھ رہن سہن کی، اور اس کی اونچ نیچ کے ساتھ اپنی اونچ نیچ کا ٹکراؤ نہ آنے دینا. اس کی اونچ ہو گئی ہے تو آپ نیچ کر کے ایڈجسٹ کر لیں. آپ کی اونچ ہو گئی ہے تو وہ بھی اسی طرح سوچ رہا ہے، وہ اپنی نیچ کر کے ایڈجسٹ کر لے. دونوں اگر اکٹھے آ جائیں تو ٹکراؤ ہوتا ہے. دیکھیے ایسے کریں ٹکراؤ ہو گیا نا. اب ایک ہاتھ کو نیچے کر لیں تھوڑا سا اور چلائیں آگے. پورا چل گیا کہ نہیں؟ یا اس طرح اوپر کر لیں، کریں، چل گیا، کوئی ٹکراؤ آیا ہے. یہ ایڈجسٹمنٹ، یہ سائنس آف ایڈجسٹمنٹس ہے. سائنس آف ایڈجسٹمنٹ. کس کو بہت مزہ آیا ہے ساری بات سے؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ اونچا کریں. سمجھ آ گئی؟ یہ سائنس آف ایڈجسٹمنٹ، اس کو اڈیپٹیبلٹی کہتے ہیں. یہی فلسفہ میاں بیوی کی زندگی کو خوشگوار کرنے کا ہے. شادیاں جب ہوتی ہیں تو شوہر کسی اور ساری ان خوبیوں کے ساتھ آتا ہے، بیوی کسی اور طرف سے آتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے. کوئی بھی زندگی جہاں دو افراد یا دو سے زائد افراد آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، اس میں خوشگواری پیدا کرنے کا اصول ہی ایک ہے. یا یوں یا یوں. چلو یہ طریقہ ہے، ایڈجسٹمنٹ کی سائنس ہے. یہی کولیگز میں ہے، کولیگز میں بھی یہی ہے، اور باہمی جہاں بھی کوئی رشتہ ہے. مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ ایک سائنس ہے. ایک تو میں نے پہلی بات کی کہ ایک فیملی بن کے رہیں، مشکلات اور خوشیاں سب جوائنٹ ہو جائیں. دوسرا بتایا کہ اگر فرسٹریشن اور ہر چیز کا اپنے من میں اور اپنے اندر باطن میں تلاش کریں، اور کوئی اور سورس آف فرسٹریشن کسی اور کو نہ سمجھیں. آپ اس چیز کے لیے مکلف نہیں ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں میری فرسٹریشن اسی کی وجہ سے. اگر یہ اس طرح سوچیں گے تو پھر نہ اس نے درست ہونا نہ آپ نے ہونا، کبھی زندگی حل ہو ہی نہیں سکتی. زندگی کا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. آپ پوچھتے ہیں نا اس کا حل کیا ہے، تو اس سمت جائیں گے تو حل ہی نہیں ہے. اس سمت جائیں گے. دیکھو نا آپ کا برتاؤ ہے، مثلا اگر سیکریٹریٹ پہ ہیں تو کتنے 100 آدمیوں کے ساتھ اپنے پلیٹ فارم میں، فورم میں، اپنی تنظیم میں کام کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کم سے کم 10-12 بندوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر ہر جگہ کام کرتے ہوئے آپ سے پھر 100 بندوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی پوری تنظیم میں چلے جاتے ہیں تو سینکڑوں اور ہزاروں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. مختلف لیولز ہیں نا ڈیلنگز کے. کتنوں کو آپ اپنے جیسی سوچ کا اور بدل کر لیں گے اور بدل لیں گے؟ کتنوں کو بدل لیں گے؟ کتنوں کو بدلیں گے بتائیں؟ نہیں. تو آسان نہیں ہے کہ ایک ہی بدل جائے. یہ جو آپ 100 سے یا 50 سے یا 10 لوگوں سے بدلنے کی توقع کر رہے ہیں، 10 گنا زیادہ محنت اور مشقت اٹھا رہے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں کہ محنت کر لیں ایک ہی شخص بدل جائے. جب ایک بدل جائے تو 10 سارے کے سارے اسے بدلے ہوئے نظر آئیں گے. وہ بدلیں یا نہ بدلیں مگر اس کو بدلے ہوئے آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. بات ختم ہو گئی. جائیں دوسرے کا میٹر، وہ بدلا ہے یا نہیں بدلا آپ نے کیا لینا. آپ کو اگر سکون ملنا شروع ہو گیا تو آپ سمجھیں گے وہ بدل گیا. آپ سمجھیں گے وہ.
ہمیں تو غرض اتنی چیز سے ہے کہ آپ کو سکون ملے. اس کا طریقہ ہے کہ اپنے من کو فرسٹریشن کا بھی اور ہیپینس کا بھی، خوشی اور غمی. تو میں یہ بتا رہا تھا بیٹے، جب آپ کو سکون ملے گا، وہ سکون آپ کو کئی ایسی اور چیزوں میں فائدہ دے گا جو پھر آپ کی اور ہمارے بس میں مالی وسائل اور مشکلات کے حوالے سے کئی چیزوں کا حل اب کامل طور پہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم سب بنیادی طور پہ لوگوں کی نگاہ میں بڑے امیر لوگ ہیں، منہاج القرآن والے. کسی وکیل کو بھی بلا لیں تو وہ دوسرے کمرے میں جا کے ان سے کروڑوں روپے کی بات کرتے ہیں فیس کی. وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس تو سمندروں کے حساب سے دولت ہے. انہیں کیا. میں کل کہہ رہا تھا، بیرسٹر علی ظفر صاحب آئے تھے، تو میں ان سے یہ جملہ بول رہا تھا کہ ہم بڑے امیر بھی ہیں اور بڑے فقیر بھی ہیں. کیا؟ امیر اس سینس میں ہیں کہ جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں پوری دنیا بھر کی تنظیمات ہمارا پروجیکٹ رکنے نہیں دیتی، وسائل آ جاتے ہیں، اللہ پاک دے دیتا. اس سینس میں امیر ہیں. بڑا سے بڑا جو کام شروع کرتے ہیں وسائل کے ساتھ اللہ پاک اس کو پورا کروا دیتا. اس سینس میں امیر ہیں. ہمارے کارکنان غریب بھی ہو تو وہ مشن کو امیر کر دیتے ہیں. اور غریب یا فقیر اس سینس میں ہیں کہ ہمارے اپنی مرضی کے مطابق ایبسلیوٹ ڈسکریشن پہ کوئی پیسہ نہیں ہوتا کہ اس کو دے دیں. جو بھی بھیجتے ہیں وہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ کسی مد پر بھیجتے ہیں پیسے. ہم مدات میں تبدیلی نہیں کر سکتے. یعنی کوئی بھیج دے گا گوشہ درود بن رہا ہے تو آنا شروع ہو جائیں گے، گوشہ درود کے لیے آئیں گے. اب کوئی بھیج رہا ہے تو یہ آ جائیں گے آغوش کے لیے. کوئی طلباء طالبات کے اسکالرشپ کے لیے بھیج دے گا، کوئی میلاد پاک کی کانفرنس کے لیے نام سے بھیجے گا، کوئی اعتکاف کے نام سے بھیجے گا، کوئی قربانیوں کے نام سے بھیجے گا. الغرض جو بھی پروجیکٹ آپ شروع کر رہے ہوں گے اس پروجیکٹ کے لیے مخصوص مدات پر ایلوکیٹ کر کے لوگ بھیجتے ہیں، تنظیمات بھیجتی ہیں. ایسی رقوم نہیں آتی، ایسی رقوم زیادہ نہیں آتی کہ کوئی بھیج دے اور کہے کہ یہ آپ کی ڈسکریشن پہ ہے، مرکز جہاں چاہے خرچ کر لے. یہ علامہ پیدا گیر ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے ایک ساری، کافی سارے احباب کی، مختلف ڈونرز کے ساتھ یہ رابطے میں ہوتے ہیں. وہ ڈونر اسپیسیفک مدات کے لیے ڈونیشن ان کو دیتے ہیں. یہ شریعہ کالج میں غریب طلباء جو ہیں مگر لائق، ان کے اسکالرشپ پہ لگیں گے پیسے. یہ تعلیم کی فلاں مد پہ لگیں گے، یہ میلاد پاک کے لیے لگیں گے، اس سے میلاد کی کانفرنس ہو جاتی ہے. یہ ضیافت میلاد پہ لگیں گے، یہ اعتکاف کی ساری افطار پہ لگیں گے. یعنی لوگ اسپیسیفک مدات کے لیے دیتے ہیں. ویمن لیگ کرتی ہیں رابطہ تو اپنے کیمپس کرتی ہیں، ورک شاپس کرتی ہیں، بڑے پروجیکٹ کرتی ہیں. تو ان کی بہنیں ان کو باہر کے ملکوں سے یا یہاں سے ان کو پروجیکٹ جو یہ لانچ کرتی ہیں اس کے لیے دیتی ہیں. اس سے ان کا وہ پروجیکٹ گزر جاتا ہے. آپ بات کو سمجھ گئے نا. ایسی مدات یا اس طرح کے عطیات زیادہ نہیں آتے جو مرکز کے ڈسپوزل پر ہوں کہ یہ پیسے آپ کے ڈسپوزل پر ہیں، جہاں چاہیں خرچ کر دیں. مگر جو بات میں کہہ رہا تھا کہ بعض ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں، مالی مشکلات، دباؤ، تناؤ، جن کا چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات حل نہیں ہوتا. مثلا میں یہ جملہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ سے یہ کہوں، اور آپ کو میرے کہنے سے زیادہ اس بات کا اعتراف اور اقرار ہے مجھے اور اس کی معرفت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کی ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو اپنی امت کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے. بس مجھے شرم آتی ہے بات کرتے، مگر اتنا اشارہ کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی اس شان سے بھی کچھ خیرات فیض کی میری طبیعت کو ملی ہے.
کچھ ذرہ بر خیرات جتنی انہوں نے چاہی، جو خیرات دینے والے جتنی چاہیں دیں، ان کا ذرہ بھی ساری کائنات کے برابر ہوتا ہے. اگر ذرہ کسی کو دے دیں تو اس میں سے بھی حصہ ملا ہے. اب میں اس ایک جملے میں آپ پورا مضمون سمجھ گئے ہیں؟ آپ سمجھ گئے نا کہ جانوں سے بھی زیادہ درد ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ درد کسی کو محسوس ہو، تو اس چشمے سے بھی اگر کچھ خیرات کا ذرہ کسی کو یا ایک قطرہ مل جائے، وہ قطرہ کائنات کی وسعت سے بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے جذبات کے باوجود اور سوچوں کے باوجود کہ آدمی اس سوچ میں فنا ہو، مگر حالات اور واقعات میں ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، بندہ کر نہیں سکتا. تو یہ ایسی ریئلٹیز ہیں جو پریشانی کا اور تناؤ کا، سٹریس کا باعث بنتی ہیں. تو ایک تو حل وہ ہیں جو مالی دنیاوی اعتبار سے حل ہو جائے، ایک تو وہ حل ہے، اور ایک حل جو میں ابھی گفتگو میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے اندر ہر حال میں خوش رہنا اور اس کو اللہ کا امر سمجھنا اور راضی رہنا، بس رضا کے سمندر میں اگر ڈوب جائے، غوطہ زن ہو جائے، یہ کیفیت جو میں نے بتائی کہ من کی طرف جھک جائے اور پرانی صدیوں کے لوگوں میں چلے جائے جو کئی دن کے بعد روکھی روٹی کے 2 لقمے کھا کے تو گزارا کر لیتے تھے، کبھی کھجور سے کر لیا، کبھی جو کے ساتھ کر لیا. اگر آدمی من کی کیفیت ادھر لے جائے اور شکر ہی شکر اور رضا ہی رضا اس میں ڈوب جائے، تو اس میں بہت حد تک آپ سٹریس اور پریشانی سے اپنے آپ کو چھڑا لیں گے. پھر آپ اگر ایسا پیکر بنیں گے تو آپ اپنی فیملی میں، باقی بیوی بچوں میں بھی تھوڑا سا رنگ کوشش کرتے کرتے منتقل کر لیں. یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے اور ایک بہت بڑی خیر کا راستہ اس میں سے کھلتا ہے کہ بندے کو پریشانیوں میں بھی سکون رہے. کیا؟ پریشانیوں میں بھی سکون رہے، حالات بے سکونی کے ہوں مگر من میں سکون رہے. کتنی بڑی بات ہے، یہ نصیب ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے. جو کچھ میں نے گفتگو آج کی ہے اس کو ایک دائمی سبق کے طور پہ گھروں میں سنا کریں اور کثرت کے ساتھ سنا کریں. اس سے اللہ رب العزت اپنا فضل کرے گا اور بہت سی مشکلات میں اور تناؤ کی کیفیات میں اللہ پاک آپ کو ریلیف دے گا، خیر اور راحت کا سامان پیدا کرے گا. وما علینا الا البلاغ.